بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹرل وظائف چینل کی طرف سے تمام معزز خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسا عمل لائے ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ کی تمام بلغمی اور آپ کی خشک کھانسی یا کالی کھانسی، ہر طرح کی جو بچوں کو کھانسی لگتی ہے یا بڑوں کو لگتی ہے، جوانوں کو لگتی ہے، بزرگوں کو، ہر طرح کی کھانسی سے ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جسے ایک میری بہن نے اور بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا اور بہت سی پرانی کھانسی سے نجات مل گئی۔ آپ بہت سے سیرپ استعمال کرتے ہیں، کڑوے سیرپ، بہت سے ٹوٹکے کرتے ہیں، بہت سی ایسی دوائیاں وغیرہ لیتے ہیں، آپ کو دمے کا کوئی مسئلہ ہے یا بلغمی کھانسی ہے تو انشاءاللہ اب نہیں رہے گی۔ آپ جہاں پر بہت سے علاج کرتے ہیں وہاں پر یہ وظیفہ بھی کر لیجئے، انشاءاللہ یہ ایک سنہری وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ بہت سی بہنوں اور بھائیوں نے اسے فائدہ حاصل کیا ہے، اور گلے میں کھانسی کی وجہ سے جو ورم بن جاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس عمل سے ختم ہو جائیں گے۔ اس عمل سے اور ان کے خاتمے کے لیے آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، اس سے پہلے میں چند ایک چیزیں آپ کو بتاتا چلوں۔ ویسے تو بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج ممکن ہوتا ہے، اور ایسی بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج بالکل ناممکن ہوتا ہے۔ تو میں نے بہت سے ایسے بھی مریض دیکھے ہیں، بہت سے ایسے امراض بھی دیکھے ہیں کہ جن کی بالکل چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے تو وہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو آج کا یہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہمارے چینل سینٹرل وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ رہے۔ تو کچھ دن پہلے مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا کہ اسے ایک بزرگ نے کہا کہ اگر وہ دھوپ میں نہ بیٹھے تو اس کے جسم جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کو بالکل پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان کا علاج ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر خود پریشان ہوتے ہیں اس سے کیا ہو گیا ہے۔ اب جیسے کہ سردیوں کا موسم ہے، سردیاں ہوتی ہیں، گرمیاں وغیرہ آ جائیں گی، اگر ہم کچھ ایسا بھی کھا پی لیتے ہیں تو ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ فوری طور پر بلغم پکڑ لیتے ہیں، اس میں کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا ہمارا گلا، ہمارے جو جسم کی جو نالیاں ہیں وہ سوج جاتی ہیں، سویلنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، تو ہمارا گلا خراش کرنے لگتا ہے، وہاں پر ایک کھجلی سی پیدا ہونے لگتی ہے، خراش بھی ہونے لگتی ہے، ریڈنس سے آ جاتی ہے، اور پھر اگر ہم خراش کرنے لگتے ہیں وہاں پر ایک کھجلی پیدا ہوتی ہے۔ جب کھانسی کرتے ہیں تو وہ ہمارے گلے میں جیسے ہم جسم پر خارج کریں تو ہمارے جسم سے خارج ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی کھانسی کرنے سے ہمارے جسم کی خراش کو سکون ملتا ہے۔ خاص کر سردیوں کے موسم میں جب ہم منہ کھول کر سانس لیتے ہیں تو اس سے بھی کھانسی لگ سکتی ہے، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا مختلف چیزیں کھانے سے تو اس سے کھانسی فوری طور پر لگ جاتی ہے، یا جس علاقوں میں فوگ پڑتی ہو وہاں پر بھی کھانسی کے بہت زیادہ اثرات ہیں، اور جہاں پر برف باری وغیرہ ہو، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہوں، بدلتا موسم کے اثرات یقیناً کبھی کبھی بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کھانسی جو پریشان ہونے کی بجائے اگر آپ زیر نظر ہمارا آسان سا وظیفے پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو کھانسی کی ٹپس ہیں، کئی اقسام ہیں، جیسے کہ کالی کھانسی ایسی ہوتی ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہوتی، بہت عرصے سے ہوتی ہے، اور وہ کھانسی دمے کی شکایت اختیار کرنا شروع ہو جاتی ہے، سانس لینے میں بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے، سینے میں جکڑن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے سردیوں اور گرمیوں میں مختلف قسم کی کھانسی ہوتی ہے جو کہ ایک بلغمی کھانسی ہوتی ہے، وہ ہماری خوراک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ خشک کھانسی ہماری خوراک کی وجہ سے تو آپ ہمیشہ سردیوں کے موسم میں کوشش کریں کہ گرم مشروبات پئیں، پانی گرم پئیں، چائے پئیں، اس کے بعد کافی وغیرہ اور قہوہ بنا کر پئیں جو سادہ تازہ چیزوں سے بنا ہوتا ہے، قہوہ بنا کر پئیں، اور پانی میں نیم گرم پانی میں آپ رات کو سونے سے پہلے آدھی چمچ یا پوری چمچ وہ ڈال کر ایک کپ میں وہ ضرور پئیں،
اور صبح اٹھ کر بھی شہد پئیں، کیونکہ شہد جو ہے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے جسم کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ ابلا ہوا انڈا بھی کھائیں، اس کے اوپر نمک اور کالی مرچ لگا کر کھائیں، اس سے بھی کھانسی میں کافی افاقہ ہو سکتا ہے۔ آپ کھانسی سے بہت جلد آپ کو نجات مل جائے گی، لیکن اگر آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ کے پاس شہد ضرور موجود ہونی چاہیے۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے شہد کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب خالص شہد لے لیجئے، چھوٹی مکھی یا بڑی مکھی کا شہد ہو، دیسی ہو، یا آپ بازار سے شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی شہد ہو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے شہد کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایسی چیز میں ڈال لینا ہے کہ چند دن آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ شہد خراب نہ ہو، یعنی مٹی دھول اس میں نہ پڑے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائمز آپ نے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 66 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ یعنی 66 ٹائمز آپ نے لا الہ الا اللہ، اس کو لگاتار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پر یعنی جو شہد ہے اس پر پھونک مار دینی ہے۔ جیسے ہی آپ کو کھانسی لگے آپ نے دن میں 3 یا 4 مرتبہ اسے انگلی سے لے لیں، یعنی انگلی کے ساتھ اسے کھائیں، اسے چاٹیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جتنی بھی کھانسی ہو آپ کو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ اور اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہر کوئی، خواتین و حضرات، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، سب کے سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے بس استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازماً پڑھنا ہے۔ وظیفہ دوبارہ پھر سن لیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 21 ٹائم سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب الرحیم اس کو پڑھنا ہے، اور 66 مرتبہ یعنی 66 ٹائمز آپ نے لا الہ الا اللہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کسی بھی قسم کی کھانسی ہو انشاءاللہ عز و جل اس سے فاقہ مل جائے گا۔ اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے اس چینل سینٹرل وظائف کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اور اپنے تمام دوست احباب سے ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔